بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی بہن کا رشتہ یہ رب کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے کہ انسان خوشی کے اظہار اور غم کو بیان کرنے میں اس رشتے میں کشش محسوس کرتا ہے، وہیں احترام اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اجنبی سے اپنائیت اور حد درجہ قربت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اسی رشتے کا استعمال کرتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی قیامت کے ہولناکیوں میں جہاں رشتوں کی دوری کی بات کی ہے، سب سے پہلے جس رشتے کی دوری کی بات کی وہ یہی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ۔ اس کی وجہ کہ قدرت نے انسان کے اندر ایک ایسا فطری جذبہ رکھا ہے، جب وہ اکیلا پن محسوس کرے تو امید کی کرن اور سہارے کا امکان اس سے اسی رشتے میں نظر آتا ہے۔ گویا انسان عمومی اعتبار سے اس رشتے کا تذکرہ اور اس کا تلفظ فرد جذبات میں یا اپنائیت میں کرتا ہے، مگر گاہے گاہے میاں بیوی انہی الفاظ کا استعمال اور اس رشتے کا استعمال دیگر جذبات زہار، طلاق یا ایلا ان جیسے معنی کے لیے کرتے ہیں۔ اب ان کے مسائل یا تو بکھرے ہوئے کتب میں ملتے ہیں یا اصطلاحیں فقط عربی کی ملتی ہیں، یا ہمارے جو نئے فارغین ہیں عرف سے واقف نہیں ہوتے تو ان مسائل کو سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ میں نے ایک آسان اور مرتب انداز میں بولنے کی کوشش کی ہے، امید ہے دعاؤں سے نوازا جاؤں گا۔ ہم انسان کی تین حالتیں کریں، غم اور خوشی ایک حالت لے لیجئے آپ عام نارمل حالت جسے ہم کہہ دیں، اور ایک حالت لیجئے مذاکرہ طلاق کی، جھگڑ و جدال کی۔ زہار لغوی اعتبار سے تو مطلقاً بیوی کو ماں کی پشت کی طرح قرار دینے کا نام ہے، انت علیہ کا ظہری امی، اور اصطلاح فقہا میں ہوا تشبیہ المنکوحۃ بالمحرمۃ الابدیہ، وہ بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ اور اس میں بھی کسی ایسے خاص عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس کا محرم کے لیے دیکھنا ہمیشہ کے لیے حرام، یہ زہار کہلاتا ہے۔ اب انسان ان کا استعمال ہمارے سماج میں زیادہ تر تشبیہ دی نہیں جاتی یا اس عضو کا خیال رکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اب اگر انسان فرط جذبات میں خوشی میں یا غم میں اس کا استعمال کرے اور تشبیہ ہی ہو ہی نہ، یا تشبیہ تو ہو، حرام یا عضو خاص کا تذکرہ وغیرہ نہ ہو، مثلا مطلقاً یہ کہہ دیا جائے خوشی میں میری بہن دیکھو آج ہمیں کیا ملا ہوا ہے، یا بیوی کہہ دے میرے بھائی میں نے بہت کچھ سہا ہوا، غم میں کہہ دے، تو یہاں تشبیہ بھی نہیں ہے، عضو خاص بھی نہیں ہے، اور حرام کا لفظ بھی نہیں، تو یہ صرف فرط جذبات میں کہا ہوا لفظ کہا جائے گا۔ اس سے زہار، طلاق، ایلا کوئی معنی نہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور حقیقت میں انما المؤمنون اخوہ، وہ بھائی بہن ہوتے بھی ہیں اسلامی رشتے کے اعتبار سے۔ نمبر 2، عام حالت میں اگر مرد ان کا استعمال کریں نارمل حالت میں تو اس کے استعمال کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ کہ وہ حرام کا لفظ بھی نہ کہے اور عضو خاص کا تذکرہ نہ کرے، مثلا مطلقاً یہ کہہ دیں میری بہن، یا یہ کہہ دیں کہ تو میرے لیے ماں جیسی ہے، تو میرے لیے ساس جیسی ہے۔ گویا تشبیہ تو ہو، یا تشبیہ نہ ہو، صرف اس لفظ کا استعمال ہو لیکن حرام اور عضو خاص کا تذکرہ نہ ہو، تو یرجع الی النیہ، یا اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ اس جیسے سے کہتا ہے میری مراد شخصیت میں یگانیت ہے، میری مراد ہمدردی میں ایک جیسا ہونا ہے، تو وہی ہوگا۔ کہے گا زہار کی نیت ہے تو زہار واقع ہو جائے گا، طلاق کی نیت اگر کرا تو طلاق بائن، اور اگر ایلا کی نیت کرا ہے تو ایلا۔ اور اس صورت میں جہاں حرام اور عضو خاص کا تذکرہ نہ ہو، اس صورت میں اگر وہ کہہ دے کہ میری کوئی نیت نہیں ہے تو پھر زہار لیا جائے گا، اس لیے کہ تشبیہ ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ حرام کا لفظ بھی ہو اور عضو خاص کا تذکرہ بھی ہو، مثلا یہ کہہ دے تو میرے اوپر حرام ہے بہن کی پشت کی طرح، تو میرے اوپر حرام ہے ماں کی ران کی طرح۔ وہ حرام کا بھی لفظ ہے اور عضو خاص کا بھی تذکرہ اور تشبیہ بھی ہے۔ تو یہاں میری رائے کے اعتبار سے جو ظاہری قول ہے، اور یا جو راجح قول حضرت امام ابو حنیفہ کا، کہ اس کو زہار ہی لیا جائے گا، اس سے کہ حرام کا لفظ یہ محتمل ہے، یہ طلاق والی حرمت بھی ہو سکتی ہیں، زہار والی بھی ہو سکتی ہیں، ایلا والی بھی ہو سکتی ہیں، البتہ عضو خاص اور تشبیہ یہ محکم ہے، یقینی ہے زہار کا معنی دینے میں، اس لیے اس کو زہار ہی کے لیے لیا جائے گا اگر اس کی کوئی نیت نہ ہو، اور اگر نیت ہے تو امام صاحب کے یہاں پھر بھی اس کو زہار ہی کے لیے لیا جائے گا، ان احتمالات کا زیادہ اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ وہ محتمل ہے اور یہ یقینی ہے، الیقین لا یزول بالشک کی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ حرام کا استعمال تو کریں لیکن عضو خاص کا تذکرہ نہ کریں، مثلا آپ یہ کہہ دیں کہ تو میرے اوپر حرام ہے ماں جیسی، تو میرے اوپر حرام ہے رضائی بہن جیسی، رضائی ماں جیسی، تو اگر یہ صورت ہو، حرام کا لفظ ہو اور عضو خاص نہ ہو، تو یہاں پر بھی یرجع الی النیہ، اس کی نیت کو دیکھیں۔
حرام سے اگر اس کی نیت طلاق کی تو طلاق بائن، زہار کی نیت ہے تو زہار، ایلا کی نیت ہے تو ایلا۔ اور اگر اس صورت میں یہ کہہ دے کہ میری کوئی بھی نیت نہیں تھی اور حالت جو تھی وہ نارمل حالت تھی، عام حالت تھی، تو اس صورت میں پھر یہ ادنا جو حرمت ہوتی ہیں، ایک حرمت تو طلاق والی ہوتی ہیں، ایک زہار والی ہوتی ہے، ایک ایلا والی ہوتی ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ کا قول ہدایہ جلد ثانی کتاب النکاح باب الزہار کے اندر آپ دیکھ لیں، وہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ ادنا حرمت ایلا ہے، پھر اس کو ایلا کے لیے لیا جائے گا۔ گویا اگر حرام کا لفظ بھی نہ ہو، عضو خاص بھی نہ ہو، مطلقاً ہو تشبیہ یا مطلقاً لفظ ہو، تو وہاں اگر کوئی نیت نہ ہو تو زہار، ورنہ جو نیت ہو وہی۔ حرام کا لفظ بھی ہو اور عضو خاص بھی ہو تو اس صورت میں زہار ہی کو راجح قرار دیا جائے۔ اور تیسری صورت کے حرام کا لفظ تو ہو، عضو خاص نہ ہو، تو یہاں اگر کوئی نیت نہ ہو تو پھر ایلا، ورنہ جو نیتیں ہوں گی انہی نیتوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہی الفاظ کا استعمال اگر عورت کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے تو چونکہ یہ زہار یہ طلاق سے ہی منقول ہے اور طلاق دینے کا اہل صرف شوہر ہوا کرتا ہے، بیوی نہیں، تو چاہے وہ طلاق والے الفاظ کا وہ حرام کا لفظ استعمال کریں، عضو خاص کا تذکرہ کریں اور حرام ہی کی نیت کریں، ان تمام صورتوں میں وہ حرام، اس سے طلاق واقع نہیں ہو جائے گی جوڑے کے درمیان۔ البتہ اگر وہ اس کا بار بار استعمال کرے تو چونکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دینا یہ یمین کہلاتا ہے، اس پر کفارہ یمین لازم ہو جائے گا۔ سورہ تحریم کے اندر دیکھیں کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دینا یہ یمین ہے، اس سے اس پر کفارہ